Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. यूनिट 11 अ पोएम बाय अ सोल्जर. इस पोएम की रीडिंग ट्रांसलेशन के बाद एक्सरसाइज का आज हम लास्ट पार्ट देख रहे हैं जो कि राइटिंग स्किल से रिलेटेड है. और राइटिंग स्किल में आज हम ऐसे राइटिंग को डिस्कस करेंगे. ठीक है. ऐसे राइटिंग, एन ऐसे हैज़ एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स. एक ऐसे के आम तौर पर कम से कम 3 पैराग्राफ होते हैं. कौन कौन से? इंट्रोडक्टरी, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन. ठीक है. यानी तारफ़ी पैराग्राफ और फिर मेन बॉडी यानी मरकज़ी, जो कह लें कि मरकज़ी जो पैराग्राफ होता है वो, और कंक्लूजन और जो जिस कह लें कि नतीजे के तौर पर जो हम उससे नतीजा निकालते हैं वो पैराग्राफ होता है. ठीक है. इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कंटेन्स द मेन आइडिया ऑफ एन एसे. जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है उसमें एसे के जो मेन आइडिया होता है, जो उसका बुनियादी कह लें कि मरकज़ी ख्याल होता है, वो उसको डिस्कस किया जाता है. एक तरह से उसका जिस तरह एक पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस होता है और बाकी का जो पैराग्राफ सेंटेंसेस होते हैं वो उसके सपोर्टिंग डिटेल्स होते हैं. तो जो टॉपिक सेंटेंस होता है वो उस पैराग्राफ को एक तरह से वो सारा उसको डिस्क्राइब कर रहा होता है. ठीक है. इसी तरह ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो है वो ऐसे के बारे में एक तारुफ दे रहा होता है, उसके बारे में सारा एक कह लें कि दूसरा एक थीम, वो मेन आइडिया उसको बता रहा होता है, एक्सप्लेन कर रहा होता है. ठीक है. द मेन बॉडी ऑफ एन एसे कंटेन्स सपोर्टिंग डिटेल्स. और जो उसका मेन बॉडी है, जो उसका जो कह लें कि जो उसका मेन थीम है ऐसे का, उसमें वो सपोर्टिंग डिटेल होती है. यानी उसके इंट्रोडक्शन के बारे में वो सारी डिटेल से बताया होता है, एक्सप्लेन किया होता है. ठीक है. जो उसका मेन बॉडी है, जो कह लें कि जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें सारा सपोर्टिंग डिटेल यानी तफसील से बताया होता है. जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है उसको डिटेल से बताया होता है, एक्सप्लेन किया होता है. ओके. द नेक्स्ट वन कंक्लूडिंग पैराग्राफ. और कंक्लूडिंग पैराग्राफ कंटेन्स अ समरी ऑफ द एसे. इसमें एक तरह से एसे की समरी यानी उसका खुलासा बयान किया गया होता है. इट आल्सो हैज़ अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट. उसमें कंक्लूडिंग स्टेटमेंट भी होती है, यानी उसमें कह लें कि एक जो दूसरा एसे के आखिर में उसका एक नतीजे के तौर पर जो एक बयान देना होता है वो उसमें दर्ज होता है. ठीक है. स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू राइट अ फुल लेंथ ऐसे स्टोरी 350 to 400 वर्ड्स. ठीक है. यानी जो तलबा हैं वो इस काबिल होंगे, उन्हें इस काबिल होना चाहिए कि वो फुल लेंथ में यानी 350 to 400 वर्ड्स के इक्वल वो एक ऐसे राइट कर सकें, मजमून राइट कर सकें, स्टोरी राइट कर सकें. ठीक है. तो ये ऐसे राइटिंग में 3 बुनियादी चीज़ें हैं, यानी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, मेन बॉडी और कंक्लूडिंग पैराग्राफ. और ये इन तीनों में आपको पता चल गया कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आपने इंट्रोडक्शन देना है, मेन बॉडी में उसकी डिटेल बतानी है, इंट्रोडक्शन की डिटेल देनी है, और फिर कंक्लूडिंग पैराग्राफ यानी जो आपने सारा जो आपने एक्सप्लेन किया है उसको एक तरह से समराइज़ करना है. ठीक है. तो ये ऐसे राइटिंग के बारे में दूसरा. नेक्स्ट हम उसको देखते हैं. एक एग्जांपल के तौर पे एक स्पेसिमेन दिया गया है, उसको वॉच आउट करते हैं. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. यस, ये हमारे पास एक एक्टिविटी है. रीड द एसे बिलो एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन एसे. यानी एक जो एसे हमारे पास है उसको हमने उसके डिफरेंट पार्ट्स को उसकी कंप्रीहेंशन के लिए हमारे पास एक स्पेसिमेन है जिसको हम रीड आउट करते हैं. और सबसे पहले ये जो एसे उसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, यानी उसका तारफ़ी पैराग्राफ, उसमें एक तरह से इंट्रोडक्शन दिया होता है कि ये ऐसे किस चीज़ के बारे में है. ठीक है. तो इसमें इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ टेल्स अस राशिद मिन्हास शहीद वाज अ पायलट इन द पाकिस्तान एयर फोर्स. राशिद मिन्हास पाकिस्तान एयर फोर्स में एक पायलट थे. ही वाज द ओनली PAF ऑफिसर टू रिसीव द हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड ऑफ पाकिस्तान. ही वाज द ओनली PAF ऑफिसर, वो वाहिद पाकिस्तान एयर फोर्स के ऑफिसर थे, टू रिसीव द हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड, जिन्होंने बहादुरी का आला तरीन एजाज़ पाकिस्तान का आला तरीन एजाज़ हासिल किया, निशान हैदर, जो कि निशान हैदर था. ही वाज द यंगेस्ट पर्सन. आप सबसे कम उम्र शख्स थे, कम उम्र 3 शख्स थे.
اینڈ دا شارٹیسٹ سرونگ آفیسر، اور کم تر حاضر سروس آفیسر تھے ٹو ریسیو دس ایوارڈ، جنہوں نے یہ ایوارڈ وصول کیا. ٹھیک ہے، یعنی یہ ایوارڈ وصول کرنے والے کم ترین حاضر سروس آفیسر تھے اور سب سے ینگ، یعنی بہت کہہ لیں کہ کم عمر ترین آفیسر تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک طرح سے انٹروڈکشن ہو گیا. یعنی یہ ایسے جو ہے وہ راشد منہاس کے بارے میں ہے اور ان کی اچیومنٹس کے بارے میں اور جو انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا اس کے بارے میں ہے. یہ ایک طرح سے انٹروڈکشن ہو گیا. ٹھیک ہے، اب اس کے بارے میں جو مین باڈی ہے وہ انٹروڈکٹری پیراگراف کو ڈیٹیل سے اس کی ایکسپلینیشن دیں گے. ٹھیک ہے، اچھا، مین باڈی میں پیراگراف میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ہی واز بورن آن فیبریری 17 1951 ان کراچی. ہی واز بورن، وہ پیدا ہوئے تھے، آن فیبریری 17 فروری کو 1951 1951 میں، ان کراچی میں. ٹھیک ہے، آپ کراچی میں 17 فروری 1951 میں پیدا ہوئے. ہی اسپینٹ ہز ارلی چائلڈہڈ، آپ نے اپنا ابتدائی بچپن گزارا. ٹھیک ہے، ان لاہور میں. لیٹر، بعد میں. ہز فیملی شفٹڈ ٹو راولپنڈی، بعد میں آپ کا خاندان راولپنڈی شفٹ ہو گیا، یعنی راولپنڈی منتقل ہو گئے. ہی ریسیوڈ ہز ارلی ایجوکیشن فرام ایس ٹی میریز کیمبرج اسکول راولپنڈی، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم ایس ٹی میریز کیمبرج اسکول راولپنڈی میں حاصل کی. لیٹر ہز فیملی شفٹڈ ٹو کراچی، بعد میں آپ کا خاندان کراچی منتقل ہو گیا، کراچی شفٹ ہو گئے. ہی ہیڈ اے کین انٹرسٹ، آپ کو گہری دلچسپی تھی، ان ایویشن ہسٹری، ہوا بازی کی تاریخ میں، اینڈ ٹیکنالوجی، اور ٹیکنالوجی میں. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو ٹیکنالوجی اور ہوا بازی کی تاریخ میں گہری دلچسپی تھی. اینڈ لائک ٹو کلیکٹ ڈفرینٹ ماڈلس، لائک ٹو کلیکٹ، اور آپ اکٹھا کرنا پسند کرتے تھے، ڈفرینٹ ماڈلس، مختلف ماڈل آف ایئر کرافٹس اینڈ جیٹس، یعنی ایئر کرافٹس یعنی طیاروں کے، اینڈ جیٹس ہوائی جہاز، یعنی ہوائی جہاز اور طیاروں کے مختلف ماڈل، مختلف نمونے اکٹھا کرنے کے شوقین تھے، یا وہ اکٹھا کرنا پسند کرتے تھے. ہی اسٹڈیڈ ملٹری ہسٹری، آپ نے فوج کی تاریخ کے بارے میں پڑھا، اینڈ ایویشن ہسٹری، اور ہوا بازی کی تاریخ کے بارے میں پڑھا، فرام کراچی یونیورسٹی سے. ایٹ دا ایج آف 17 سال کی عمر میں ہی جوائنڈ دا پاکستان ایئر فورس اکیڈمی، آپ نے پاکستان ایئر فورس اکیڈمی میں شمولیت اختیار کی. ان رسالپور میں، رسالپور جگہ کا نام ہے، رسالپور میں پی ایف اکیڈمی کو جوائن کیا ایز اے فلائنگ کیڈٹ کے طور پر. ٹھیک ہے، ہی گریجویٹڈ فرام دا اکیڈمی، آپ نے اکیڈمی سے گریجویشن حاصل کی، یعنی اکیڈمی سے ڈگری لی. اینڈ پاسڈ آؤٹ، اور پاس ہوئے ایز اے جنرل ڈیوٹی پائلٹ ان 1971، اور 1971 میں جنرل ڈیوٹی پائلٹ کے طور پر آپ پاس آؤٹ ہوئے. ہی واز پوسٹڈ، آپ کو تعینات کیا گیا، ٹو پی اے ایف بیس مسرور بیس پر، پاکستان ایئر فورس مسرور بیس پر تعینات کیا گیا ایز اے فائٹر پائلٹ کے طور پر. ٹھیک ہے، آپ کو فائٹر پائلٹ کے طور پر پی اے ایف بیس مسرور پر تعینات کیا گیا. ہی سکسیزفلی، آپ کامیابی سے کمپلیٹڈ ہز ٹریننگ، آپ نے کامیابی سے اپنی تربیت مکمل کی. ان اگست 1971، اگست 1971 میں، آن اگست 20 اگست کو 1971، 20 اگست 1971 کو ہی واز گیٹنگ ریڈی، آپ تیار ہو رہے تھے ٹو ٹیک آف، پرواز کرنے کے لیے. ان T-33 جیٹ ٹرینر ان کراچی میں T-33 جیٹ ٹرینر، یعنی جو آپ کے یعنی طیارے کا جو نام تھا وہ T-33 جیٹ تھا، اس میں پرواز کے لیے آپ تیار ہو رہے تھے. ہز انسٹرکٹر، آپ کے استاد، فلائٹ لیفٹیننٹ مطیع الرحمان، سگنلڈ ہیم، آپ کو اشارہ کیا، ٹو اسٹاپ، رکنے کے لیے. اینڈ دین، اور پھر، کلائمبڈ انٹو دا انسٹرکٹر سیٹ، اور چڑھ گئے انٹو دا انسٹرکٹر سیٹ پر چڑھ گئے، یعنی جہاز میں سوار ہو گئے. وین ہی واز ٹیکسنگ، جب وہ آگے بڑھ رہے تھے، ٹوورڈز دا رن وے پر، جب وہ رن وے پر آگے بڑھ رہے تھے، یعنی اڑنے کے لیے، پرواز کرنے کے لیے آہستہ آہستہ اڑ رہے تھے رن وے پر، تو وہ جو انسٹرکٹر سیٹ ہے اس پر وہ سوار ہو گئے. آپ کے جو استاد مطیع الرحمان تھے وہ ادھر سوار ہو گئے.
ड्यूरिंग द फ्लाइट प्रवास के दौरान रहमान नॉक्ड राशिद अनकॉन्शियस, यानी रहमान ने, यानी उसके उस्ताद रहमान ने नॉक्ड उसे ठोकर लगाई, राशिद को अनकॉन्शियस बेहोश कर दिया, इन ऑर्डर टू हाईजैक अगवा करने के लिए द प्लेन, त्यारे को अगवा करने के लिए उसने राशिद को बेहोश कर दिया, एंड लैंड ऑन एन इंडियन एयरबेस, वो इंडियन एयरबेस पर दूसरा लैंड करना चाहते थे, उतरना चाहते थे, टू ज्वाइन हिज इंडियन फेलोमैन, और अपने इंडियन साथियों के साथ वो शामिल होना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे, एंड प्रोवाइड दैम, और उन्हें देना चाहते थे, मुहैया करना चाहते थे, विद पाकिस्तानी एयरफोर्स सीक्रेट्स, PAF यानी पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के जो राज हैं वो उनको देना चाहते थे, अलॉन्ग विद द प्लेन, यानी जहाज़ के साथ, यानी जहाज़ के साथ साथ वो पाकिस्तान फ़ज़ाइया के राज भी उनको देना चाहते थे, जो इंडिया के लोग थे उनको वो ये राज भी देना चाहते थे। ये जो है ये मेन बॉडी है, यानी उसकी जो इंट्रोडक्शन है उसको एक तरह से उसकी तफसीलात हो गई, उसकी डिटेल हो गई, ठीक है। तो अब ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ है जिसमें ऐसे को एक तरह से कंक्लूड किया जाएगा, उसका यानी उसका इख्तिताम किया जाएगा, एक तरह से उसकी समरी बयान की जाएगी, ठीक है। ओके, मिड फ्लाइट राशिद रिकवर्ड एंड अंडरस्टैंड द बैड इंटेंशंस ऑफ हिज इंस्ट्रक्टर। मिड फ्लाइट यानी दौरान परवाज़, राशिद रिकवर्ड, राशिद बहाल हुआ, यानी उसने वो होश में आया, एंड अंडरस्टूड, और समझा, द बैड इंटेंशंस, बुरा इरादा, बुरी नीयत, ऑफ हिज इंस्ट्रक्टर, अपने उस्ताद की, और अपने उस्ताद की बुरे इरादे को उसने भांप लिया या जान लिया। ही फॉट विद मतियुर रहमान, आपने मतियुर रहमान के साथ लड़ाई की, लड़े, फॉट फाइट, फॉट, ठीक है, यानी सेकंड फॉर्म है फाइट की, मतियुर रहमान के साथ लड़े, इनसाइड द कॉकपिट के अंदर, कॉकपिट यानी जो केबन होता है जहाँ पे कि पायलट के बैठने की जगह उसको कॉकपिट बोलते हैं, ठीक है, कॉकपिट के अंदर मतियुर रहमान के साथ लड़े, एंड टर्न द जॉयस्टिक डाउनवर्ड्स, और जॉयस्टिक को नीचे की तरफ मोड़ दिया, यानी एक तरह से कह लें कि एक उसको जॉयस्टिक को आप कह सकते हैं एक लीवर कह सकते हैं, या कह लें कि गियर कह सकते हैं कि गियर को, जॉयस्टिक को जो एक तरह से उसका एरोप्लेन का मोड होता है, कह लें कि उसका एक इक्विपमेंट है, उसको नीचे की तरफ मोड़ दिया, एंड लेट द प्लेन क्रैश, और जहाज़ को तबाह होने दिया। राशिद मिन्हास शहीद मैनेज्ड टू अकम्प्लिश, राशिद मिन्हास ने इसको मुकम्मल किया, व्हाट वाज द नीड ऑफ द आवर, यानी वो काम पूरा किया जो कि वक्त की ज़रूरत थी, ठीक है, नीड ऑफ द आवर जो कि वक्त की ज़रूरत थी, यानी वही किया जो कि वक्त की ज़रूरत थी, वक्त का मुतालबा था। ही डायरेक्टेड द प्लेन, आपने दूसरा प्लेन को यानी जहाज़ को डायरेक्ट किया, जहाज़ को हदायत दी, डाउनवर्ड्स टू एंड, नीचे की तरफ यानी मोड़ा, टू एंड बोथ हिज एंड हिज स्टेटस इंस्ट्रक्टर्स लाइव्स थ्रू एन एयर क्रैश। अच्छा, टू एंड ख़ात्मे के लिए, बोथ दोनों की, हिज एंड हिज स्टेटर इंस्ट्रक्टर्स लाइव्स, यानी अपनी और अपने गद्दार, इंस्ट्रक्टर्स लाइव्स यानी उस्ताद की, अपने और अपने गद्दार उस्ताद की ज़िंदगियों को ख़त्म किया, थ्रू एन एयर क्रैश यानी एक हवाई हादसे में, ठीक है, हवाई हादसे के ज़रिए अपनी और अपने गद्दार उस्ताद की जानों को ख़त्म करते हुए जहाज़ को नीचे की तरफ मोड़ दिया, जहाज़ का रुख नीचे की तरफ कर दिया। ही डिड नॉट लेट द प्लेन रीच इनसाइड इंडियन टेरिटरी, आप जहाज़ को इंडियन इलाके में यानी भारतीय इलाके में ले जाना नहीं चाहते थे, नहीं देना चाहते थे, एंड द क्रैश साइट ऑफ द T-33 वाज लेटर फाउंड 40 किलोमीटर अवे फ्राम इंडियन बॉर्डर, और जो क्रैश साइट है, जो यानी हादसे की जगह है, ऑफ द T-33 वाज यानी T-33 जहाज़ का नाम है, यानी T-33 जहाज़ के तबाह होने की जगह, वाज लेटर फाउंड बाद में पता चली कि 40 किलोमीटर अवे, कि वो 40 किलोमीटर दूर था, फ्राम द इंडियन बॉर्डर, भारतीय सरहद से, कि वो भारतीय सरहद से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर था। ही वाज अवार्डेड,
آپ کو نوازا گیا ود نشان حیدر، نشان حیدر سے، فار ہز گریٹ ویلر اینڈ کریج، آپ کی بہادری اور شجاعت کے، یعنی شاندار بہادری اور شجاعت کے لیے آپ کو نشان حیدر سے نوازا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا کہہ لیں کہ کنکلوڈنگ پیراگراف ہو گیا. یہ آپ کے لیے ایک اسپیسیمن تھا، یہ آپ کے لیے کہہ لیں کہ ایک ایگزامپل کے طور پہ تھا کہ ایک ایسے میں 3 پیراگرافس ہوتے ہیں، ایک انٹروڈکٹری، ایک مین باڈی اور ایک کنکلوڈنگ پیراگراف. ٹھیک ہے، تو انٹروڈکٹری پیراگراف میں انٹروڈکشن اور مین باڈی میں اس کا انٹروڈکشن کا ایک طرح سے سپورٹنگ ڈیٹیل دی ہوتی ہے، اور کنکلوڈنگ پیراگراف میں دا ہول سمری دا ہول ایسے. ٹھیک ہے، ان جو کمپلیٹ ایسے ہوتا ہے اس کی ایک طرح سے سمری بیان کی گئی ہوتی ہے. اور اوکے، ہمارے پاس ایکٹیویٹی ہے رائٹ این ایسے آن دا ٹاپک آف مائی فادر از مائی ہیرو. ٹھیک ہے، یعنی میرے والد صاحب میرے ہیرو ہیں، میرے آئیڈیل ہیں. تو اس کے اس عنوان پہ آپ نے ایک پیراگراف ایسے رائٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم ایسے رائٹ کرتے ہیں. سو لیٹس اسٹارٹ. یس، دس از دا ایسے مائی فادر از مائی ہیرو. میرے والد صاحب میرے ہیرو ہیں، میرے آئیڈیل ہیں. اوکے، ہیئر یس، ہی آلویز اسٹینڈز اپ فار واٹ از رائٹ. وہ ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں جو صحیح ہے، یعنی صحیح کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. نو میٹر، کوئی مسئلہ نہیں، ہاؤ ڈیفیکلٹ دا سچویشن میں بھی، کہ چاہے جتنی ہی مشکل صورتحال کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ جو صحیح ہوتا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ہی ہیز ٹاٹ می، انہوں نے مجھے ہمیشہ سکھایا ہے. دا امپورٹینس آف آنیسٹی، ایمانداری کی اہمیت کے بارے میں. ہارڈ ورک، محنت، یعنی محنت کے بارے میں. اینڈ کائنڈنس، اور مہربانی کے بارے میں. مہربانی، محنت اور ایمانداری کی اہمیت کے بارے میں سکھایا ہے. واچنگ ہم فیس لائف چیلنجز، واچنگ ہم یعنی جو زندگی کے چیلنجز ہیں، زندگی کی جو مشکلات ہیں ان کا سامنا کرتے ہوئے دیکھا. میں نے انہیں دیکھا ود پیشنس، صبر کے ساتھ. میں نے انہیں زندگی کی مشکلات کا سامنا صبر کے ساتھ سامنا کرتے ہوئے انہیں دیکھا. اینڈ اسٹرینتھ ہیز گیون می، اور انہوں نے مجھے اسٹرینتھ یعنی طاقت دی. دا کریج، مجھے اس چیز کی طاقت ملی. دا کریج ٹو فیس، اور حوصلہ ملا ٹو فیس مائی اون پرابلمس، کہ میں اپنے مسائل کا حوصلے کے ساتھ، بہادری کے ساتھ سامنا کروں. ود اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، ایک مثبت رویے کے ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی ان کی جو انہوں نے لائف کے جو مشکلات ہیں، جو زندگی کی مشکلات ہیں، ان کو صبر کے ساتھ سامنا کرتے ہوئے دیکھا. اور اس چیز نے مجھے بہت حوصلہ دیا، طاقت دی کہ میں اپنے زندگی کے میرے جو اپنے مسائل ہیں انہیں میں بہتر طور پر اپنے یعنی حوصلے کے ساتھ، بہادری کے ساتھ ان کا سامنا کر سکوں. اور ایک کہہ لیں کہ مثبت رویے کے ساتھ انہوں نے مجھے ایک طرح سے طاقت دی. اوکے، دا نیکسٹ ون از ہی ورکس ٹائرلیسلی. آپ نے ان تھک کام کیا، ان تھک محنت کی. ٹو پرووائڈ فار اس، ہمیں دینے کے لیے. اینڈ نیور کمپلینس، اور کبھی شکایت نہیں کی. ایون وین ہی از ٹائرڈ، حتیٰ کہ وہ تھکے ہوئے ہوتے تھے، یعنی وہ بہت تھک گئے ہوتے تھے، تب بھی انہوں نے کبھی بھی شکایت نہیں کی اور ہمارے لیے بے شمار یعنی ان تھک محنت کی، کام کیا. ڈسپائٹ ہز بزی شیڈیول، اپنے کہہ لیں کہ مصروف شیڈیول میں، اسکیجول میں کے ہونے کے باوجود، مصروف شیڈیول ہونے کے باوجود، ہی آلویز میکس ٹائم، وہ ہمیشہ وقت نکالتے تھے. فار دا فیملی، خاندان کے لیے، یعنی وہ فیملی کے لیے ٹائم نکالتے تھے. ویدر اٹس ہیلپنگ می، خواہ وہ میری مدد کرتے. ود مائی ہوم ورک، میرے ہوم ورک میں، میرے گھر کے کام میں. اور سمپلی سٹنگ ڈاؤن ٹو ٹاک اباؤٹ مائی ڈے، یا پھر میرے ساتھ بیٹھتے، میرے ساتھ بات کرتے. ہی لسنس ود جینون انٹرسٹ اینڈ کیئر، وہ بہت دلچسپی اور دھیان کے ساتھ میری بات سنتے. واٹ آئی ایڈمائر موسٹ اباؤٹ مائی فادر،
از ہز ہیومیلٹی، یعنی میں جو کہ مجھے میں جس کی بہت زیادہ تعریف کرتا ہوں، از ہز ہیومیلٹی، وہ ہیومیلٹی وہ ان کی عاجزی ہے. ہی نیور بوس، وہ آپ نے کبھی یعنی اترائے نہیں، کبھی شیخی نہیں بگاری. اباؤٹ ہز اچیومنٹس، اپنی کامیابیوں پر. اینڈ ٹریٹ ایوری ون، اور ہر کسی کے ساتھ سلوک کیا. ود ریسپیکٹ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ. ریگارڈلیس آف دیئر اسٹیٹس، بغیر کسی کے مرتبے کا لحاظ کیے، یعنی چاہے وہ امیر ہو یا غریب، یا یعنی بغیر اس کے مرتبے کا خیال کیے ہر کسی کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آتے تھے. ہی لیڈس، آپ رہنمائی کرتے ہیں بائی ایگزامپلس، مثال دے کر، یعنی آپ مثال دے کر ہماری رہنمائی کرتے ہیں. شوئنگ می، مجھے دکھاتے ہوئے، دیٹ ٹرو گریٹنس، کہ جو اصل کہہ لیں کہ جو صحیح بڑا پن ہے، کمز آتا ہے، فرام بینگ کائنڈ اینڈ ہمبل، وہ مہربان اور عاجز ہونے سے آتا ہے. یعنی کہ جو اصل بڑائی ہے وہ مہربانی میں، یعنی مہربان ہونے میں اور عاجزی میں ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے مجھے یہ ہمیشہ مثال سے سمجھایا، یعنی وہ ہمیشہ گائیڈ کرتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں مثال بن کر. اوکے، دا لاسٹ ون از مائی فادر از آلسو مائی بیسٹ فرینڈ. میرے والد صاحب میرے بہترین دوست ہیں، میرے بہترین دوست بھی ہیں. ہی انڈرسٹینڈس، وہ سمجھتے ہیں. مجھے، وہ مجھے سمجھتے ہیں. لائک نو ون ایلس، یعنی جیسے کوئی بھی نہیں سمجھتا، یعنی وہ مجھے ایسے سمجھتا ہے جیسے کوئی بھی نہیں سمجھتا. اینڈ آلویز نوز، اور ہمیشہ جانتے ہیں. ہاؤ ٹو چیئر می اپ، کہ مجھے کیسے خوش کرنا ہے. وین آئی ایم فیلنگ لو، جب میں یعنی کہ بہت اداس موڈ میں ہوتا ہوں، یا بہت اداس محسوس کر رہا ہوتا ہوں، یا اپنی ہمت کم محسوس کر رہا ہوتا ہوں، تو وہ جانتے ہیں کہ مجھے کیسے میرا حوصلہ کیسے بڑھانا ہے، مجھے خوش کیسے کرنا ہے. ہز سپورٹ گیوز می، آپ کی مدد مجھے دیتی ہے. دا کانفیڈینس، اعتماد. ٹو چیز مائی ڈریم، کہ میں اپنے خوابوں کو پورا کروں. اینڈ بلیو ان مائی سیلف، اور میں اپنے اوپر بھروسہ کروں، یقین کروں. ان کنکلوژن، نتیجے کے طور پر، مائی فادر از مائی ہیرو، میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے والد صاحب میرے ہیرو ہیں. بیکاز ہی امبوڈیز دا ویلیوز، کیونکہ وہ ان کے پاس ایسی خوبیاں ہیں، یا وہ ایسی ویلیوز کا مجسمہ ہیں، خوبیوں کا، قدروں کا مجسمہ ہیں. آئی ٹرائی ٹو فالو، میں کوشش کرتا ہوں ان کی پیروی کرنا. ان مائی اون لائف، میں اپنی زندگی میں ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہز لو، اسٹرینتھ اینڈ وزڈم، آپ کی محبت، طاقت اور دانش مندی. انسپائر می ایوری ڈے، ہر روز مجھے متاثر کرتی ہے. آئی فیل انکریڈیبلی لکی، میں ناقابل یقین حد تک خوش قسمت ہوں، یعنی میں بہت خوش قسمت ہوں. ٹو کال ہم مائی فادر، کہ میں انہیں اپنا والد صاحب کہتا ہوں، کہ وہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایسے والد صاحب ملے. اینڈ آئی ہوپ، اور میں امید کرتا ہوں، ٹو گرو اپ ٹو بی ایون ہاف دا پرسن ہی از، کہ میں بڑا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ میں بڑا ہوں ان کے کہہ لیں کہ آدھے شخص کے طور پر بھی، یعنی جیسے وہ شخص ہیں، میں ان کی آدھی شخصیت کے طور پر بھی اپنے آپ کو ویسا کر سکوں. ٹھیک ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو ان کے جیسا آدھا بھی ان کے جیسا بن سکوں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ایسے کمپلیٹ ہوا. اور آئی ہوپ یو ہیو لرنڈ اباؤٹ دس ٹاپک the most, and if you have learned something useful from this video, please like the video and place a good comment in the comment box, and share the video with your friends and siblings. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel and support my channel, and support me. And don't forget to press the bell icon button so that you receive the new notification of new lesson. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.